شہر ادب کی فعال اور متحرک تنظیم شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت ردیف اردو پر مشاعرہ سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں ہوا، جس میں ادبا اور شعراء نے افسانہ نگاری، ادب اور صحافت کے حوالے سے معروف قلمکار مسٹر شاہ نواز قریشی کو یاد کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان۔ وہ خوش نصیب ہے جس نے بھی سیکھ لی اردو، وہ خوش نصیب ہے جس نے بھی سیکھ لی اردو، وہ خوش نصیب ہے جس نے بھی سیکھ لی اردو، تجھی سے چلتی ہے دنیا میں شاعری اردو، تجھی سے چلتی ہے دنیا میں شاعری اردو، تجھی سے ہوتا ہے تہذیب یافتہ انسان، تجھی سے ہوتا ہے تہذیب یافتہ انسان، کہ تو نے بخشی ہے غزلوں کو زندگی اردو، کہ تو نے بخشی ہے غزلوں کو زندگی اردو، تیرا ہی ذکر تھا کل بھی تمام عالم میں، تیرا ہی ذکر تھا کل بھی تمام عالم میں، تیرا ہی چرچا ہے دنیا میں آج بھی اردو، تیرا ہی چرچا ہے دنیا میں آج بھی اردو، تعلقات تعصبات بھی اب تک الگ نہ کر پائے، تعصبات بھی اب تک الگ نہ کر پائے، کچھ ایسی ہندی سے ہے تیری دوستی اردو، کچھ ایسی ہندی سے ہے تیری دوستی اردو، اور یہ خاص ہو گئی شعر، پلی ہے صدقے میں اردو کہ جن کی اولادیں، پلی ہے صدقے میں اردو کہ جن کی اولادیں، گھروں سے ان کے ہی اب ختم ہو گئی اردو، گھروں سے ان کے ہی اب ختم ہو گئی اردو، پلی ہے صدقے میں اردو کہ جن کی اولادیں، گھروں سے ان کے ہی اب ختم ہو گئی اردو۔ یہ آخری شعر دیکھیے گا، یہ بہت گئی جو میر تقی میر سے فگار کے پاس، گئی جو میر تقی میر سے فگار کے پاس، کہیں ہنسی تو کہیں درد بن گئی اردو، کہیں ہنسی تو کہیں درد بن گئی اردو، خدا کا شکر کہ منصور میری فطرت میں، خدا کا شکر کہ منصور
رچی بسی ہے ہمیشہ سے لکھنوی اردو، رچی بسی ہے ہمیشہ سے لکھنوی اردو، وہ خوش نصیب ہے جس نے بھی سیکھ لی اردو، تجھی سے چلتی ہے دنیا میں شاعری اردو۔ شاعری سے نوازا آپ نے، اور تمام چہرے ایسے ہیں جن کی تعریف کی جائے اور دیر تک کی جائے، لیکن سلیم تابر صاحب بغیر پیسے تو بیٹھتے نہیں مشاعروں میں، وہ بھی برابر کہہ رہے ہیں کہ بخار چڑھ رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بخار ان پہ چڑھے۔ حضرت مولانا یقین فیض آبادی صاحب بھی اس درمیان تشریف لے آئے، سلیم ہمدرد صاحب رودولی سے تشریف لائے ہیں، ان کے بارے میں خبر فیضان خان صاحب نے بھی دی تھی اور کئی حوالوں سے خبر آئی، تو سلیم ہمدم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ مائک پہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ سلیم ہمدم صاحب مائک پر۔ بلک پپاز کہ جیسی اڑان ہے اردو، بلک پپاز کہ جیسی اڑان ہے اردو، بلک پپاز کہ جیسی اڑان ہے اردو، یہ گلستان کی یہ آن بان ہے اردو، یہ گلستان کی یہ آن بان ہے اردو۔ میں جانتا ہوں کہ ردیف کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ ہم کو دو دن پہلے فیضان صاحب نے کہا تھا سلیم صاحب شعر اچھا ہوگا آٹومیٹک سے آپ ملے بھی جی بہت بہت شکریہ، مطلب ہر ایک زبان کے بھی ہر ایک زبان کی بھی آن بان ہے اردو، ہر ایک زبان کی بھی آن بان ہے اردو، انہیں لگے تو لگے بے زبان ہے اردو، ہر ایک زبان کی بھی آن بان ہے اردو، انہیں لگے تو لگے بے زبان ہے اردو، انہیں لگے تو لگے بے زبان ہے اردو۔ بہت شکریہ آداب، بہت بہت شکریہ آداب۔ جو اس نے کام کیے ہیں برائے آزادی، جو اس نے کام کیے ہیں برائے آزادی، تو آج نازش ہندوستان ہے۔ بہت شکریہ، ارے کیا کہنے ہیں جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ پھر سے پڑھیے گا، کیا کہنے جو اس نے کام کیے ہیں برائے آزادی، جو اس نے کام کیے ہیں برائے آزادی، تو آج نازش ہندوستان ہے اردو، تو آج نازش ہندوستان ہے اردو۔ مجاز ہو کہ وہ مومن امیر غالب ہو، مجاز ہو کہ وہ مومن امیر غالب ہو، یہ ایسے لوگ ہیں جن کا جہان ہے اردو، یہ ایسے لوگ ہیں جن کا جان ہے اردو۔ بہت شکریہ حضرات، بہت اچھے شعر سنا رہے جی بہت بہت شکریہ۔ سلیم صاحب، سلیم تابر صاحب بہت بہت شکریہ، سبھی حضرات کو بہت بہت شکریہ۔ ہو نظم و نثر مطالعہ نگاریہ کے ساتھ،
ہو نظم و نثر مقالہ نگار یا پیسہ ہر ایک صنف میں سیر بیان ہے اردو ہر ایک صنف میں سیر بیان ہے اردو. یہ بھی شعر دیکھیے گا تھا. ہم اس چمن کے ہی بیلا گلاب جوئی ہے ہم اس چمن کے ہی بیلا گلاب جوئی ہے ہم اس چمن کے ہی بیلا گلاب جوئی ہے. زبان کیا ہے کہ ایک عطر دان ہے بہت شکریہ بہت شکریہ. زبان کیا ہے کہ ایک دان ہے اردو ہم اس چمن کے ہی بیلا گلاب جوئی ہے. زبان کیا ہے کہ ایک دان ہے اردو زبان کیا ہے کہ ایک ہر ایک زبان ہی اپنا مقام رکھتی ہے ہر ایک زبان ہی اپنا مقام رکھتی ہے. میری نظر میں تو شیریں زبان ہے اردو میری نظر میں تو شیریں زبان ہے اردو. میں تعریف کرتا ہوں حضرت. یہ ایک ادنیٰ سخنور ہے اس ریاست کا یہ ایک ادنیٰ سخنور ہے اس ریاست کا. ہمیں یہ لگتا ہے ہمدم کی جان ہے اردو ہمیں یہ لگتا ہے ہمدم کی جان ہے اردو ہمیں یہ لگتا ہے ہمدم کی جان ہے اردو. فلک پرواز کے جیسی اڑان ہے اردو. بہت شکریہ صاحب. آپ نے پہلی دفعہ یہاں آپ کی حاضری ہوئی تشریف لایا لیکن بہت اچھی شاعری سے نوازا پڑھائی بہت کمال کے ساتھ اور یہ جو غلطیاں ہیں یہ تو ہم کو چلنے کا حوصلہ سکھاتی ہیں. گر گر کے سنبھلنا یہی تو انسانیت ہے یہی بشریت ہے. ہمارے یہاں فیصل جبلپوری صاحب آئے تھے جو حضور نواب صاحب کے استاد تھے یا استاد زادے تھے. انہوں نے گنتی کا ایک شعر پڑھا لیکن وہ ایک کام کا مشورہ بھی دے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نواب صاحب آپ کے جو اشعار پڑھے گئے اگر یہ پہلی نشست ہے تو قابل معافی ہے اگر یہ سب اعتراض ہوا تو احترام ردیف تو کیا ہی نہیں بہت سے شاعروں نے. احترام ردیف بتانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ جیسے کلام کی خوشبو یا کتابت کی خوشبو ردیف تھی اس میں جو لوگوں نے کی اور ہے اور سے وغیرہ کا استعمال کیا اس سے ممکن ہے شاعری ان کی اچھی بن گئی ہو یا زیادہ طاقتور ہو گئی ہو بلکہ میں سمجھتا ہوں صرف آسان ہو گئی. طاقتور شاعری جو ردیف کے احترام میں کی جا سکتی اور کی جانا چاہیے. تو ان کے اس مشورے کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد والے شعراء نے بعد کی نشستوں میں کی اور سی اور سے اور میں کا استعمال قافیہ اور ردیف کے درمیان نہیں کیا. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہنا چاہیے. یہ سلیم ہمدم صاحب کا یہ عیب اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہ پہلی مرتبہ تشریف لائے. وہ آتے رہیں گے اور اس کے بعد پڑھتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کی شاعری بھی ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کوئی اگر موضوع بنا کے نظم کہتا ہے یعنی موضوع بنا کے وہ غزل ہی کے فارم میں کہتا ہے خواہ کو منہ چڑھا رہا ہے. لیکن اگر وہ نظم وغیرہ سلیقے سے کہے اور چوکائے کہ جاذب صاحب بھی حیران ہوں مرزا شارق بھی حیران ہوں کہ یار اس میں تو کام زیادہ ہو سکتا تھا ہم لوگوں نے نہیں کیا. جیسے مرزا شارق صاحب نے چوکایا حمد پہ لکھنؤ کے شریف زادوں نے کام ہی نہیں کیا تھا. ایک ایک ہم تبرکن کہی تھی. تو یہاں غزل پہ کام تو ہوا نوحے پہ ہوا مرثیے پہ ہوا نعت پہ ہوا ہونا چاہیے. لیکن حمد جیسی صنف کو لوگوں نے ترک کر رکھا تھا. مرزا صاحب نے کتابچہ نہیں لائے بلکہ مرزا صاحب نے باقاعدہ دیوان اس کے اوپر تیار کیا. اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں. فاروق جاذب صاحب دھان پان ہیں لیکن کتاب ان کی جو ہے وہ لوگوں کو
दहशत में डाल देती है कि जब दुबले पतले हो के इतना काम इन्होंने किया है तो फिर अख्तर हाशमी साहब को कितना काम करना चाहिए। इनकी किताब तो ऐसी आए कि लोग उठाएं और फौत हो जाए उसी वक्त। सदर मोहतरम इजाज़त आपकी नज़र कर रहा हूँ कि शाइस्ताओ शीरी है ज़बाने उर्दू, शाइस्ताओ शीरी है ज़बाने उर्दू, सुनिए तो सही जाके बयाने उर्दू। शाइस्ताओ शीरी है ज़बाने उर्दू, सुनिए तो सही जाके बयाने उर्दू। और दुनिया तो मिटाने पे लगी है फिर भी मामून है महफूज है ज़बान तो शाने उर्दू। दुनिया तो मिटाने पे लगी है फिर भी मामून है महफूज है शाने उर्दू। ये तो रुबाई है गुलाम फारूकी साहब, तो इसका शेर देंगे। इंतखाब के लिए मैंने अभी मतला कहाँ गए? एक मतला मैंने जो है अभी कहा है, अपने बच्चों को अजीज़ों को पढ़ाओ उर्दू, अपने बच्चों को अजीज़ों को पढ़ाओ उर्दू, आज के दौर में इस तरह बचाओ उर्दू। अपने बच्चों को अजीज़ों को पढ़ाओ उर्दू, अपने बच्चों को अजीज़ों को पढ़ाओ उर्दू, आज के दौर में इस तरह बचाओ उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम हमदम नदौलवी साहब को तशरीफ़ लाए हैं, उनका इस्तकबाल है। उनसे कब्ल मैं चलता हूँ उस खातून की हुजूर जिसका नामी मैंने अभी दिया, यानी नीलोफर साहिबा, जिनका तखल्लुस नील है। तो दरियाए नील पे गुफ्तगू हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन आज नील साहिबा बराह रास्त हमारे दरमियान है। इनकी शायरी में यकीनन वही रवानी होना चाहिए जो दरियाए नील में है। उसकी तारीख़ी हैसियत भी है और उसको हम लोग जगह जगह दरियाए कुल्ज़ुम, दरियाए नील का जिक्र होता है। आज सुनते हैं नीलोफर साहिबा को, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मैं अता पेश करूँगी छोटी सी, और उसके बाद कुछ चंद शेर जो उर्दू पे लिखे मैंने वो पेश करूँगी। अदा है उर्दू, अना है उर्दू, अदा है उर्दू, अना है उर्दू, नेहा है उर्दू, नुमा है उर्दू, जुबा है उर्दू, बयां है उर्दू, बला की ये खुशनुमा है उर्दू। जो सीख ले वो हुआ है इसका, है खूबसूरत नशा जहाँ का। सवाब उर्दू, अज़ाब उर्दू, ये नील क्यों तर्जुमा है उर्दू, ये नील क्यों तर्जुमा है उर्दू। और जी मैं गज़ल पेश करती हूँ, मतलब है तहजीब की शमा की रोशन बहार उर्दू, तहजीब की शमा की रोशन बहार उर्दू, मीठी महक लिए है यह गम गुसार उर्दू, मीठी महक लिए है ये गम गुसार उर्दू। गुलजार है वतन भी, सरशार है चमन भी, हर एक ज़बान पर रखती इख्तियार उर्दू, हर एक ज़बान पर रखती इख्तियार उर्दू। आला मुकाम रखती हर दिल में ये है बस्ती, आला मुकाम रखती हर दिल में ये है बस्ती, हो तब सिरा कहीं जब अव्वल निगार उर्दू। उल्फत बनी मोहब्बत देखो मिले मसरत, शीरी है लफ्ज़ सारे सब पर निसार उर्दू। अल्फाज बोलते हैं कम ज़र्फ़ तोलते हैं, अल्फाज बोलते हैं कम ज़र्फ़ तोलते हैं, हो इश्क गर किसी को बनती खुमार उर्दू। पढ़ती थी खूब उर्दू थी गोद में तभी से, पढ़ती थी खूब उर्दू थी गोद में तभी से, क्यों नील दिल में उतरी है आर पार उर्दू, क्यों नील दिल में उतरी है आर पार उर्दू। तहजीब की शमा की रोशन बहार उर्दू, मीठी महक लिए है यह गम गुसार उर्दू। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔